أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ سبا سے چھوٹی چھوٹی دو آیتیں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ تھوڑا ٹیسٹ بھی ہے آپ کا کہ کون پہنچتا ہے اور کون پہنچائے جانے کی امید میں ہے۔ ارشاد ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، کاش تم وہ وقت دیکھ سکو جب باطل والے دہشت زدہ ہو کے چھپتے پھر رہے ہوں گے۔ جو میرا خیال ہے پہنچ ہی گئے ہو، جو لو ترا از فزعوا، دہشت میں ہوں گے، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے۔ فلا فوتا، ایک کو بھی نہیں بچایا جائے گا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے۔ یار پیچھے مالے والو، آیت مدینے میں اتر رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے قریب پکڑے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب یہاں غفران پہلی آیت ختم ہو گئی، دوسری ریحان بھائی شروع ہے۔ فرمایا وقالوا آمنا بھی، اس وقت دہشت زدہ ہو کے گئے ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب تمہاری اس تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج تو یہ محلہ بھی تو جگہ ہوا لگ رہا ہے پچھلا۔ اچھا شکر ہے۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب ان کی پہنچ کہاں؟ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، بعید کے مکان تک، دور کے مکان تک۔ اب کوئی کھڑا سامنے ہے مگر اللہ کہتا ہے تم سے بہت دور ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، میں پہلے اس کی منور بھائی دلشاد نے کوئی تفسیر پیش کرتا ہوں، پھر آپ سے دو باتیں ہوتی ہیں۔ حدیث ہے سرکار باقر العلوم کی، حدیث فرقان کافی لمبی ہے، میں جو میرے بالکل مقصود سے مربوط ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا یدعو الناس الی کتاب اللہ وسنت نبیہ والولایت علی ابن ابی طالب والبراءت من عدوہ ولا یسمی احدا ینتہی حتی یخرج الیہ جیش السفیان فَيَأْمُرُ اللَّهُ الْأَرْضَ فَتَأْخُذُهُم مِّن تَحْتِ أَقْدَامِهِمْ
فرمایا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا 4 چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا. آؤ اللہ کی کتاب کی طرف. پہلے ثاقب اللہ کی کتاب بس سنت نبی یہی، پھر اپنے نبی کی سنت کی دعوت دے گا. تیسری دعوت کس کی؟ جس کی گواہی تیسری ہے. جیتے رہو. ولایت علی ابن ابی طالب، تیسرے علی کی ولایت کی طرف بلائے گا. مسلمان ایک چوتھی چیز ابھی رہتی ہے جلال بیٹے، بل بڑا ہوتے میں عدو ہی ولا یسمی بھی آدم، پر میں نام نہیں لے گا مگر کہے گا علی کے دشمنوں پہ بھی تبرہ کرو. اور بجنے والے ٹھیک ہو. یہ 4 دعوتیں ہیں جو قائم نے ہر ایک کو دینی ہے. حتی ینتہی یخرج الیہ جیش السفیان، مدینے کے قریب ہی ہے باہر. آج کل وہاں اسے وادی بیضا کہتے ہیں، بگڑا ہوا تلفظ ہے، اس کا نام وادی بیضا ہے. حدیثوں میں بھی یہی ہے، جب معصومین کے فرمان میں یہ ہے وادی بیضا ہے. یعنی اگر آپ کی اپنی گاڑی ہو تو آپ 10 منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے. اتنی قریب ہے کہ وہاں سفیانی لشکر ٹکرائے گا. کبریائی کے بدن کا، ید اللہ کے بیٹے کا ہاتھ تلوار کے قبضے کی طرف بڑھے گا. اللہ کہے گا تو کیوں تکلیف کر رہا ہے؟ جی تیرا ہو جا سک تمہارا دل چاہے تو ریاض پھر ہوگا کیا؟ فَيَامُرُ اللَّهُ الْأَرْضَ فَتَأْخُذُهُم مِّن تَحْتِ أَقْدَامِهِمْ، اللہ زمین سے کہے گا. اب وہ تراب کا بیٹا سامنے کھڑا ہے تراب پھٹ جا نکل لے. اللہ اکبر. جی اس وقت بازو کھول کے بیٹھ یار، تمہیں کہہ رہا ہوں سستانے آتے ہو یا مجلس سننے آتے ہو؟ ہاں تیار یوں بیٹھتے ہیں جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوں والے تیار نہیں ہوتے. نہیں ہے پتا، کوئی نہیں جان سکتا کراچی والوں کس وقت علی کے بیٹے کی اذان گونج جائے. دیکھو وہ محتاج وقت نہیں، وقت اس کا محتاج ہے. وہ زمانے کا پابند نہیں، زمانہ مامور ہے کہ اس کے پیچھے چلے. ایک ہی شے کے بارے میں اتنے اکٹھے لقب میں نے اس کے آباء و اجداد میں بھی نہیں دیکھے. بیک وقت، صاحب الوقت، صاحب العصر، صاحب الزمان، ابو الوقت. وقت کا بھی بابا، جیسے آدم ابو البشر ہے، یہ ابو الوقت ہے. چلے بنے گئے بجنے والے والوں. ہاں وقت اس کے پیچھے، زمان اس کے پیچھے، عصر اس کے پیچھے،
ایک بات کہا تم نہیں سارے چاہتے ہو تو کرتا ہوں ورنہ ادھار. صاحب العصر عربی میں صاحب کے معنی ہوتے ہیں مالک کے. صاحب الدار صاحب البیت گھر کا مالک. جی اردو میں صاحب اور ہوتا ہے وہ صاحب ہوتا ہے وہ صاحب نہیں ہوتا. لیکن عربی کا صاحب بمانی مالک. صاحب العصر عصر کا مالک. قرآن میرے مشورے سے اترا پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے والا عصر. مجھے عصر کی قسم اور جو عصر اس کے پیچھے چلے اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے. اگر ان کی گواہیاں دو گے تو پتہ نہیں اللہ کیا انعام دے. جو جیتے رہو. ہاں نگاہیں میرے بھائی میری طرف اسی کی طرف سورہ سبا کی ان 2 آیتوں میں اشارہ تھا جو میں نے آپ کے لیے تلاوت کر دیں. دیکھو بے دل کے دل کی بھی خواہش ہے کہ لو ترا کاش تم دیکھو. نہیں یار نہیں اب ایسے نہیں علی والے ہو کر بات سر سے گزار دینا تمہیں زیب نہیں دیتا. اب باتیں 4 ہیں منور بھائی. اللہ کی کتاب کی طرف آؤ, رسول کی سنت کی طرف آؤ, علی کی ولایت کی طرف آؤ, اس کے دشمنوں پہ تورا کرو. اللہ کہتے ہیں کاش تم یہ منظر دیکھتے. یعنی ان کی ولایت کی دعوت کا منظر بھی اللہ دکھانا چاہتا ہے تمہیں. اور پھر ایک 5واں منظر خود بخود پیدا ہو گیا ہے اور وہ ویس بیٹے وہ یہ ہے کہ اس کے دشمنوں کو زمین نگل لے گی. یعنی اللہ چاہتا ہے جب ان کے دشمن تباہ ہو رہے ہوں کاش تم دیکھو. اللہ 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 اکبر. غفران اتنی اہمیت ہے شبیر شہنشاہ کی عدنان بیٹے. اب دیکھیں جس طرح الست زمانہ نام الست کا دیتا ہے در حقیقت وہ عالم مانا کی غدیر تھی. یار میں کہہ گیا تم رہ گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یا نہیں؟ میثاق کہتے رہو, الست کا نام دیتے رہو, در حقیقت وہ عالم مانا کی غدیر تھی. کیونکہ بات یہاں تو رکی نہیں تھی. الست بربکم آگے بڑھی تھی وہ محمد نبیکم و علی امیرکم. یعنی اس وقت سے یہ امیر المومنین ہے. زمین پہ وہی والی غدیر کا نقشہ دہرایا گیا. اللہ نے کہا میرے حبیب وہاں میں نے اعلان کیا تھا, یہاں تو کر. اچھا بھائی یہ ہے
میں نے وہاں اعلان کیا تھا، مگر میں بدن نہیں رکھتا، تو رکھتا ہے۔ تو نے صرف اعلان نہیں کرنا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فعل بھی کرنا ہے۔ میرا ہاتھ نہیں تھا، جو پردے میں میرا ہاتھ ہے اس کا ہاتھ میں لے اور بلند کر۔ میرے بچے، اگر اس نعرے میں زیادہ حسن پیدا کرنا ہے نا تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کرو، مولا کا بھی مولا۔ اگر یار کتنے مولاؤں کا مولا ہے، بس دو کو چھوڑ کے سب کا مولا ہے۔ ایک جلی ایک نبی، ان دو کو چھوڑ کے سب کا مولا۔ ہاں جیتے رہو، میں راضی تم سے بخدا، اسی کی قسم جس کے جشن پڑھ رہا ہوں۔ وہاں ٹائٹل الست کا تھا، جلسہ غدیر کا تھا، یعنی وہاں پوری مخلوق کے سامنے پیش ہوا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ غدیر میں بس وہ 1.25 لاکھ تھے؟ نہیں، امر اللہ جبرائیل ان یقلع الارض بریشۃ من جناحہ، اللہ نے جبریل سے کہا اپنے پر کی نوک پہ زمین اٹھا، نشیب کو فراز کر، فراز کو نشیب کر، زمین کو کروی شکل میں گول کر، تاکہ پوری روح زمین کے انسان یہ منظر دیکھیں بھی صحیح۔ اور میں یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سنے بھی صحیح، تاکہ کل کوئی کہہ نہ سکے، یعنی گویا جس نے وہاں سنا تھا۔ میں کیا کروں، ورنہ بات سے بات آ جاتی ہے جبرن، اپنے مقصد کی طرف بھی بڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے یاد رکھیں کہ میں ممبر چھوڑوں تو کوئی کہے لو جی، جو مر چکے تھے وہ، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے وہ، ذات واجب کی قسم میں نے یہی پڑھا ہے کہ من کن تو مولا کا اعلان قبروں میں مردوں نے بھی سنا۔ اور پچھلی قطار والوں، اگر کسی مشرک نے بھی وہاں اقرار کر لیا تو آواز قدرت آئی، عذاب ہٹا دو، اب علی والا ہو گیا۔ جو ماں کے شکم میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو باپ داداؤں کی صلبوں میں تھے انہوں نے بھی سنا، ان کو یا کائنات نے وہ اعلان سنا۔ اب اسی طرح جو 18 ذی الحج کو جحفہ کے قریب غدیر خم کے مقام پر جو ہوا، بظاہر وہ علی کی ولایت کا جلسہ تھا، باطن میں وہاں بھی اقرار قائم کر لیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے یا چلے گئے ہو؟ دیکھیں چیلنج کر رہا ہوں، خطبہ غدیر پڑھو، عہد رسالت کا ریحان بھائی سب سے طویل خطبہ، پاک رسول کی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ، نازک مزاج رسول پتہ نہیں کتنی دیر علی کا ہاتھ میں لے کے خطبہ پڑھتا رہا۔ علی کے فضائل بھی بیان کیے، کرنے تھے، جلسہ جو علی کے لیے تھا، باقی ائمہ کا اجمالی ذکر کیا، اکٹھے یعنی
قائم کا الگ سے کیا. اب جو رسول نے وہاں کہا دل ہے تو کہوں. چند ایک لوگ شاید تھکے ہوئے. اب دیکھیں آغاز ہی فخر سے ہو رہا ہے، اور فخر وہ کر رہا ہے جس پہ اس کے خالق کو ناز ہے. اور ہر جملے کے ساتھ بچوں لگے گا لفظ اللہ 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 الف لام الف. یہ اللہ یہ حرف تنبیہ ہے، خبردار ہو جاؤ. جی اور وہاں رسول ہاتھ علی کا ہاتھ میں ہے اور کہہ کیا رہے ہیں؟ الا ان خاتم الائمۃ من القائم المہدی. ہاں دیکھو مجھے افسوس نہ ہونے دینا، ورنہ پھر ڈنڈی مارنے پہ مجبور ہو جاؤں گا میں بھی کبھی نہ کبھی. ورنہ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ تمہاری قوت خرید ہو تو پھر بہت کچھ دیتا جاؤں، اگلتا جاؤں. الا ان خاتم الائمۃ من القائم المہدی الا انہ الظاہر علی الدین الا انہ المنتقم من الظالمین الا انہ فاتح الحصون وہادمها الا انہ قاتل کل قبیلۃ من اہل الشرک الا انہ المدرک بکل سار لاولیاء اللہ الا انہ الناصر دین اللہ الا انہ الغراف من بحر عمیق الا انہ مقسم کل ذی فضل بفضلہ وکل ذی جہل بجہلہ الا انہ الوارث بکل علم والمحیط بہ. الا پیچھے والے والا ہوشیار ہو جاؤ. الا انہ المخبر عن ربہ الا انہ المخبر عن ربہ والمنبہ بامر ایمانہ الا انہ الرشید الصدید الا انہ المفوض الیہ الا انہ بشر بہ کل سلف بین یدیہ الا انہ الباقی حجۃ ولا حجۃ بعدہ ولا حق الا معہ ولا نور الا عندہ ولا غالب له ولا منصور علیہ الا انہ ولی اللہ فی ارضہ وحکمہ فی خلقہ الا انہ امین اللہ فی سرہ وعلانیتہ. جلسہ علی کا ہے، اتنے فضائل قائم کے ہو رہے ہیں. پچھلے والے والوں غدیر میں تم بھی تھے. لو جی یہ مان ہی نہیں رہے، نہ مانو. تھے تو یہاں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا رہے ہو. بڑی دھمکی لگاتا ہے یار تو. ہاں ابھی تو میں نے بتایا کہ شکموں والوں نے سنا، سلبوں والوں نے سنا، تم بھی تو کہیں نہ کہیں اپنے باپ داداؤں کی پشت میں تھے. وہاں تمہارے نطفوں نے خوش ہو کے اقرار کیا تو آج ہاتھ اٹھ رہے ہیں. جب تک تمہارا دل چاہے جیتے رہو. ہاں تو آؤ
اب بیعت علی کی لینی تھی، بات قائم تک چلی جا رہی ہے۔ اور دیکھو جو کائنات کا فخر ہے، علی جیسا فخر کبریا جس کا عبد ہونے پہ فخر کرے، ذرا سنیے صحیح، پڑھ لینا جا کے خطبہ غزیر تو بچے لا تعداد کتابوں میں موجود ہے، کوئی مقصر شیعہ بھی نہیں چھپا سکے گا اسے۔ کائنات کا فخر 1.25 کے سامنے کہہ کیا رہے، الا انہ خاتم الائمۃ من القائم المہدی، فرمایا جو ائمہ کا خاتم ہے، جو قائم ہے، جو مہدی ہے، وہ ہم میں سے ہے۔ خاتم الائمہ قائم مہدی ہم میں سے ہے، خبردار ہو جاؤ ہم میں سے ہے۔ یعنی غفران دھمکی بھی مسلسل لگا رہے ہیں رسول، مار لو ہمارے حق، وہ انتقام لینے والا ہم میں سے ہے۔ اللہ الا انہ والظاہر علی الدین، فرمایا خبردار ہو جاؤ وہ ہر دین پہ غالب آنے والا ہے۔ ایک بات کہوں یار، میری پسلیوں میں گدگدی ہو رہی ہے۔ ویسے پی تو سکتا تھا لیکن بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیا خیال ہے پھر؟ یا رسول اللہ تیری ذات اتنی بلند ہے کہ عیسیٰ جیسا نبی جو روح اللہ ہے، امر اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، بطول زادہ ہے، پرندوں کا خالق ہے، موت و حیات ٹھوکروں میں رکھتا ہے، چھو کے مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہے، قرآن بتا رہا ہے، وہ تیری بشارتیں دے رہا ہے، وہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ عیسیٰ تیری بشارتیں دے رہا ہے، تو قائم کی بشارت۔ ادھر والے بچڑے جیتے رہو۔ الا انہ المنتقم من الظالمین، خبردار ہو جاؤ وہ ہر ظالم سے انتقام لینے والا ہے۔ الا انہ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، علم میرا بہت محدود صحیح، لیکن یہ اندر کی آنکھوں کی بینائی کا فیصلہ ہے جو تم تک پہنچانے لگا ہوں۔ جب رسول نے یہ فکرہ بولا ہوگا، تقدیر لکھنے والوں کے قلم جھوم گئے ہوں گے۔ ہاں جو کہنا تھا میں وہ کہہ گیا۔ رسول فرماتے الا انہ فاتح الحصون وہادمھا، خبردار ہو جاؤ جو ہمارا قائم ہے وہ روئے زمین کے ہر قلعے کا فاتح بھی ہے اور اسے پیس کے ریت بنانے والا بھی ہے۔ تم پچھلے محلے والوں بے شک ڈھیلے ڈھیلے رہو، لیکن یقیناً اس جملے پر تو خیبر شکن بھی جھوم گیا ہوگا۔
کہ میں خیبر اکھاڑتا رہا، میرا بیٹا تو پیس دے گا۔ دیکھو ایمان ہے میرا، علی چاہتے کونین کو پیس سکتے تھے، پیسا نہیں۔ اب یہ جملہ غفران کتابوں میں نہیں جو اب کہنے چلا ہوں، کتاب کسی میں نہیں، پہلے کہہ رہا ہوں، اکر کو حوالے نہ ڈھونڈنا نہ مجھ سے پوچھنا، میرے اندر کی آواز ہے، سن لو، دل کو لگے مان لینا، ورنہ یادی یادی۔ پیس سکتا تھا، پیسا کیوں نہیں؟ یہ کام میرے بیٹے نے کرنا ہے۔ جس کے احترام میں علی جیسا بابا کر سکنے والا کام چھوڑ دے، اللہ جانے یار یہ کیا ہے۔ میں نے خدا کی قسم امیر کائنات سے یہ فکرے سنے ہیں، پڑھے ہیں، دیکھے ہیں۔ بے ابی ہوا امی، قائم پر میرا باپ قربان، میری ماں قربان۔ اس کا مطلب ہے عین اللہ کی بینائی چاہیے قائم کا مقام دیکھنے کے لیے۔ اللہ کہہ نہیں رہا فَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، تو بڑے دور کے مکان میں ہے، سامنے کھڑا ہے، اللہ بعید کہہ رہا ہے۔ پورے قرآن میں خدا کی قسم غفران قریب اور بعید کے لفظ کسی معصوم کے لیے اتنی دفعہ نہیں آئے جتنی دفعہ قائم کے لیے آئے۔ تمہاری یہ سستیاں نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں کیا کیا تم تک پہنچاتا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ پھر کبھی صحیح، ادھر آؤ۔ آٹھ دس ایسے ہیں ابھی بھی جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا۔ چلو اب دیکھیں مثال کے طور پر وہ کہتا ہے سورہ احزاب میں پڑھ لینا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، تمہیں کیا ادراک ہو سکتا ہے ساعت تمہارے قریب ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ میں رات بھی بتا چکا ہوں، پہلے بھی ساتھ کس کا لگا ہے، لعل الساعۃ تکون قریبا، ہو سکتا ہے ساتھ تمہارے قریب ہو۔ سورہ معارج میں کہہ رہا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، زمانہ اسے دور دیکھتا ہے، ہم اسے اپنے قریب دیکھتے ہیں۔ او بھائی یہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے۔ آیت پڑھیے کراچی والوں، آیت نراہ قریبا، ہم قریب دیکھتے ہیں۔ اور اسی کو دیکھ کے علامہ عالم ربانی علامہ سید علی ابن طاؤس نے لکھ دیا وَإِنَّهُ حَاضِرٌ مَعَ اللَّهِ بِالْيَقِينِ، یقین کر لو قائم اللہ کے ساتھ حاضر ہے۔ سمجھ آ رہی ہو؟ تو اسے دیکھنا ہے نا،
پھر اللہ کو دیکھنا پڑے گا. بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا. تو وہ اللہ کے ساتھ ہے اور یہ ماتمی میرے ساتھ ہے. اب جو مجھے دیکھنا چاہیے اس پہ تو نظر پڑے گی، دل چاہے پڑے گی نہ چاہے پڑے گی. تو وہ اللہ کے قریب ہے. اب جسے کوئی کھٹک ہو اس گھرانے سے وہ اللہ کی نمازیں چھوڑ دے. کتنے قریب آ گئے. وسط میں سورہ قاف پڑھ لینا. وسط میں یوم یناد المناد من مکان قریب. اے میرے حبیب غور سے سن. جب پکارنے والا دور سے پکارے گا لگے گا قریب سے پکار آئی. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے رسول سے کہہ رہا ہے غور سے سن. پتہ نہیں قائم نے کب پکارنا ہے. اللہ سے کہہ رہا ہے غور سے سن. اب جس کی آواز کی سماعت کے لیے گوش نبوت صدیوں سے انتظار یاد ہے نا غفران تمہیں کافی سال پہلے جب تم پروگرام بنا رہے تھے کہ امام زمانہ پہ عشرے کرائے جائیں تو میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ ان سے پہلا ہضم نہیں ہو رہا. 12واں کھول کے بتا دیا تو پاگل ہو جائیں گے. خدا کی قسم لائق ست تحسین ہو تم. لاکھ مبارکباد کے قابل ہو. ہاں جن کی حقیقت کو سوچنے سے پہلے پہاڑ پگھل جائیں. ان کے فضائل کے پہاڑ اٹھا رہے ہو کیونکہ ان کے فضائل کو برداشت کرنے کی شرط سب سے کڑی بھی ہے اور سب سے آسان بھی ہے. بس بندے کو حلالی ہونا پڑتا ہے. حلال زیادہ ہونا پڑتا ہے. آسان بھی بہت ہے. حلال زیادہ ہونا آسان بھی بہت ہے مشکل بھی بہت ہے. جی ہاں تو رسالت گوش ہے. رسالت سماعت نبوت گوش پر آواز ہے صدیوں سے. اللہ کہہ رہے جب پکارنے والا دور سے پکارے گا لگے گا قریب سے. یعنی کتنے قریب آ گئے. پڑھ لینا قرآن. نصر من اللہ وفتح قریب. نصرت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قریب والی فتح بھی اللہ کی طرف سے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. میں کوئی افریقہ میں امریکہ میں نہیں رہتا. ہاں سپیکر میں آواز میری کہہ دے پہاڑ لگا دوں گا تفاسیر کا. نصر من اللہ علی ہے فتح قریب قائم ہے. یہ میں نے 5-6 آیتیں آپ کی تسلی کے لیے پڑھ دی. اتنا قریب اور بعید کا ذکر کسی امام کے لیے نہیں آیا قرآن میں جتنا اس کے لیے آیا ہے. جی تھکے تو کافی ہے. میں راضی ہوں. چھوڑ دو. الا انہ قاتل کل قبیلۃ من اہل الشرک. خبردار ہو جاؤ ہمارا قائم ہر مشرک قبیلے کا قاتل ہے.
बजा लो बगलें, हो जाओ खुश। हैं? तुम तो ये सोच रहे होगे ना कि इंडिया में जाके बुत परस्तों को मारेगा, मारेगा वो भी, ये वाकया है। कुरान यार मंगवा में सर पे रखो, अलम लिया मैं हाथ में लूं। मैंने जब कुतुब अहले बैत को खंगाल खंगाल के पूछा कि हकीकी शिर्क आपकी नजर में है क्या, कहा जो अली के साथ किसी को वली माने वो मुश्किल। मन अशरका बेवलायत अमीर अल-मोमिनीन, जो जब तक जी चाहे तुम्हारा कम अज कम कायम क़यामत तक। खुदा की कसम नंबर भाई, मेरे दिल में बड़ी तड़प ऐसी, मिंबर की कसम, मिंबर वाले की कसम, मिंबर के वारिस की कसम, मिंबर के मालिक की कसम, कि मेरी जिंदगी में ज़हूर हो जाए। तो तड़प इस बात की है, मिंबर का मालिक मिंबर पे बैठे, मैं उसके कदमों में खड़े होके अली पढ़ूं, फिर वो अली बताऊं जो आज तक मैंने छुपा रखा है। लेकिन ज़हन में रहे, कायम के कदमों में भी मैं अली को बंदा मान के उसके फज़ाइल पढ़ूंगा। अली की अबदियत तक पहुंचे नहीं, खुदा मानने निकले। पहले इसकी अबदियत को तो पहचान, ये तो कम ज़र्फ ही है। हाँ, इसका मतलब तेरा ज़र्फ ही नहीं है अली के फज़ाइल को वसअत देने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। क्यों? हमने इतना सच्चा माना है अपने मौला अमीर को, वो सच को सच बोलना सिखाता है, वो हक को हक करने वाला है। कुरान कहता है युहिकुल हक बे कलिमात ही, मैं हक को हक बनाता हूं अपने कलिमात के जरिए। और अली बादशाह फरमाते नाहनुल कलिमात, हो कलिमात हम हैं। ये तो हक को हक बनाते हैं। तो जब मेरा सच्चा इमाम कहता है मैं अल्लाह नहीं हूं, तो बस नहीं है। तो जो भी से अल्लाह कहेगा वो मेरी नजर में कम ज़र्फ है, बेज़मीर है। उसे वो शिया क्या, वो इंसान नहीं मेरी नजर में। नहीं, एक बंदा मुझे कहे मैं आपका बड़ा ताबेदार हूं, आपके हुक्म पे रगे कटवा सकता हूं, और मैं उसे कहूं मैं मुजतहिद नहीं हूं, वो कहेगा नहीं तुम हो, वो फिर मेरी मानी उसने या नाफरमानी की? तो फिर मुकस्सिर और नुसैरी में फर्क क्या है? एक अली के फेल का मुनकर है, एक कौल का मुनकर है। अल्लाह वाले काम नहीं कर सकता, ये मुकस्सिर नहीं मानता, और जो अली ने कहा उसे नुसैरी नहीं मानता। मेरी नजर में दोनों रहन भाई बराबर के मुजरिम है। घबरा तो नहीं गए हो ना? कल से ये मोहल्ला ज्यादा होशियार है, ये थोड़ा ढीला है। खैरियत है? को बेकुल्ले सार औलिया,
تیرا رسول غدیر خم میں کہہ رہا ہے. ہاں دیکھتا ہوں کتنا پیار ہے تجھے رسول سے. پر خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ہر ولی کے خون کا بدلہ ہمارے قائم نے لینا ہے. کراچی والوں، اللہ کا پہلا ولی ہے حابیل، آدم کا بیٹا. اس وقت سے خون کا بدلہ قرض آ رہا ہے قائم کے انتظار میں. اللہ اکبر. دیکھو گھر کی بات ہے، تھکنے لگو مجھے اشارہ کر دینا اور دیکھ لو یوں سمیٹ لوں گا. ہاں تمہاری سوچ سے بھی پہلے کیا خیال ہے؟ تم نہیں، وہ پچھلے ان سے خصوصاً. اچھا الا جاگنا انہ الناصر لدین اللہ. رسول فرمان رہے ہیں بھائی فرمان، خبردار ہو جاؤ ہمارا قائم اللہ کے دین کا مددگار ہے. نہیں بھیا، گھونگھٹ میں آٹا نہیں پھانکا جاتا غضنفر سے. اور اب تو ویسے بھی جو وقت قریب آ رہا ہے، کب مالک آ جائے، کب میری سانسیں اکھڑ جائیں، کیا چھپاؤں، کب تک چھپاؤں. جہاں تک کہنے کی اجازت ہے وہ تو کہوں. جس سے اللہ اپنے دین کی مدد مانگتا ہے، میرے دین کی مدد کر. تیری کون کرے گا؟ اللہ اکبر. الا انہ الغراف من بحر عمیق. ویسے تو چاہیے تھا غفران کہ اسی جملے کی شرح میں کم از کم ایک مجلس ہوتی، مگر کیا کروں. خبردار ہو جاؤ، جس سمندر کے پاتال کا علم کسی کو نہیں، وہ اس میں غوطے لگاتا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے یوں دیکھے تحت سرا سے نیچے نظر چلی جائے، یوں دیکھے عرش سے گزر جائے. وہ کہہ رہا ہے عمیق، جسے رسول عمیق کہیں. اس کی گہرائی، اس کا عمق کتنا ہوگا، اس میں غوطہ زن ہے قائم. اب ان سے غفران تم مشورہ کر لو. جملہ آ رہا ہے، اگر نہیں بات کر رہا ہوں دل شاد نہ کوئی، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ ایک بچہ، یہ جو 2-3 بچے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی اس قافلے سے بچھڑنے نہ پائیں. اگر تازہ دم ہو ابھی، ورنہ کل یا پرسوں. آج چیلنج غضنفر کا. خطبہ غدیر میں رسول نے یہ نہ کہا ہو فکر موجود نہ ہوں، کتابوں میں نہ ہوں، ایک حرف کی خیانت ثابت ہو. شیلک خود اپنی نہ کاٹوں میرے نطفے میں شک. یہ کیمرہ کس چیز کے لیے لگا ہوا؟ یہ والا، وہ بھی لائیو، یہ بھی لائیو. وہ کیا ہے؟ اچھا چلو سر اٹھانا. فرماتے الا انہ مقسم لکل ذی فضل فضلہ. فرمائے کائنات میں جتنے فضائل کے مالک ہیں، سب میں فضائل ہمارا قائم تقسیم کرتا ہے. چلے تو ہی گئے پچھلے والے والوں. اب یہاں علم کے منہ پہ سٹمپ لگی ہے.
الا انہ هو المقسم لكل ذی فضل فضلہ، ہر صاحب فضائل کو فضائل وہ تقسیم کرتا ہے۔ اللہ جانے کیا ہے، مانا جا سکتا ہے بھیا، اللہ تکنے لگو، اشارہ یاد رکھنا، اللہ انہ الوارث کل علم والمحیط بہ۔ کسی عالم نے کہا ہوتا ہے میں تمہاری خوشی کے لیے کہہ دیتا غالی تھا، ہاں مبالغہ لکھ دیا، مجبوری ہے، وما ینطق عن الہوا کی زبان بول رہی ہے، سوچنے سے پہلے بندہ کافر ہوتا ہے بھیا۔ وہ کہہ رہے الا انہ وارث کل علم والمحیط بہ، خبردار ہو جاؤ ہمارا قائم ہر علم کا وارث بھی ہے، اس پہ محیط بھی ہے۔ نہیں یار میں کہہ گیا، طاہر مجلس کے بعد مجھ سے مل کے جانا یاد سے، میرا دیکھنا والمحیط بہ، اس پہ احاطہ ہے، مائک پہ محیط ہوں میں، میری باہوں کے احاطے کے اندر ہے، اور محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی ملا نہیں کہہ رہا، ہر علم پر محیط ہے۔ رسول کو علم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ غیب بھی علم ہے۔ جو لنگر بٹنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، ابھی بات تو کافی رہتی ہے، اب کیا کروں۔ جیو ارادے جیو، اتنا جیو کہ تھک جاؤ۔ خدا کی دیکھو، میں یہ کوئی 94 سے جانتا ہے مجھے، سن 94 سے، خوشامد جبلت ہی نہیں میری، تینت ہی نہیں میری۔ ہاں کوئی ٹرک نوٹوں سے لاد کے بھی دے دے، میں خوشامد نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ میں تمہاری خوشامد نہیں کرتا کہ جیو جب تک دل چاہے، میں نے حدیث پڑھ رکھی ہے، مومن مرتا ہی تب ہے جب خود چاہتا ہے۔ ہر علم کا وارث بھی ہے۔ اب کیا کریں، یہ وراثت سے مراد یہ سمجھتے ہیں ابا مر گئے، ابا میاں کے بعد برخوردار وارث ہو گئے، وہ بات نہیں۔ یہ میں نے تمہیں اچھی طرح یاد ہے، اسی ممبر سے زیارت وارثہ کے ایک جملے پر مسئلہ اگر تم لوگوں کو یاد ہے تو بتایا تھا کہ جو تم سلطان کربلا کو ہر نبی کا وارث کہتے ہو، پڑھتا ہر کوئی ہے، سمجھتا ہر عالم بھی نہیں۔ ہاں اس سے یہ مراد نہیں کہ ان کی پراپرٹی حسین کے نام لگی یا ان کی صفت حسین کے نام لگی۔ حسین کسی سے صفتیں مانگتا نہیں، بانٹتا ہے۔ وہ اللہ سے لیتا ہے یا اپنے بزرگوں سے لیتا ہے، اور کسی آدم سے عیسیٰ تک نبی سے بھی نہیں لیتا۔ یہاں وارث سے مراد کیا ہے؟ آپ کا بچہ گلی میں باہر کھیلنے نکلا، 2-3 بچوں نے مل کے اسے مارنا شروع کر دیا، آپ اچانک گھر سے باہر نکلے، اوئے مار رہے ہو اسے، بے وارث ہے۔
اب جن معنوں میں تم وارث ہو بچے کے، انہی معنوں میں یہ وارث ہیں نبیوں کے۔ جو تو اسی طرح ہر علم کا وارث ہے، یعنی یہ نہ ہوتا علم بے وارث ہوتا۔ میرے خیال کچھ تھک گئے ہو تو الا انہ جاگنا خیارت اللہ و مختارہ، خبردار ہو جاؤ ہمارا قائم اللہ کا اختیار بھی ہے، مختار بھی ہے۔ خیارت اللہ ہے جسے اللہ نے اختیار کیا، اختیار بھی ہے، وہ مختار ہو، اس کا مختار بھی ہے۔ ہاں میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، میں ابھی غفران جملے چھوڑ بھی رہا ہوں۔ ہاں کیا کیا جائے کہ وقت کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، ان کی فضیلت کا سفر بڑا لمبا ہے، ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بھی کوشش کر، جو میرا ہادی ہے تمہارا بھی وہی ہے، ہاں جو میرا عطاگر ہے تیرا بھی وہی ہے۔ اب نادر شاہ کے اندھے کی طرح آنکھیں نہ مانگ، ہاں دل سے مانگ، پھر دیکھ عطا کیا ہوتا ہے۔ بس میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ کیا فرما رہا ہے میرا الا انہ الرشید الصدی، یہ ہدایت دیتا بھی ہے، بھٹکتے ہوئے گرتے ہوئے کو سنبھالتا بھی ہے۔ سنبھالتا اسی کو ہے جس کے منہ سے بے ساختہ اس کا نام نکلتا ہے، جس کو یقین ہو کہ یہ کتنی جلدی مدد کر سکتا ہے۔ ریحان بھائی فرقان تمہارے رسول کا فرمان ہے، اذا وضع السکین منک ہکذا، جب قاتل کی چھری یہاں آ جائے پھر قائم کا پکارو۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے مسلح یقین تو پہاڑ سے بڑا کرنا پڑے گا کہ اس جنبش سے پہلے آ کے بچا لے گا، اور اگر دل میں خود ہوئی پھر نہیں۔ ہاں سر اٹھانا، یہ بس اللہ دعا کرنا، بڑے نازک سے فکرے پہ جملے پہ غفران پہنچ گیا میں۔ رسول فرما رہے ہیں غدیر خم کا میدان ہے، وہاں فرما رہے ہیں جلسہ علی کے لیے فضائل قائم کے پڑھ رہے ہیں۔ الا انہ المخبر عن ربہ، خبردار ہو جاؤ ہمارا قائم خبریں دیتا ہے کہ رب کہاں ہے۔ میں راضی تم سے قائم زمانہ، تم سے راضی ہو، تم نے اپنی امانت وصول کری، بس اسی خوشی میں تمہیں جلدی چھٹی دیتا ہوں۔ الا انہ المفوض الیہ، خبردار ہو جاؤ ہمارا قائم ہی ہے جسے اللہ نے اپنا سب کچھ سپرد کر رکھا ہے۔ نہیں بھیا اب
معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، یا تو رسول پہ فتویٰ دو، اسے علم نہیں کہ اس کا سب کچھ کیا کیا ہے. اور اگر کفر سے ڈر لگے تو پھر لسٹ بنانا، جو اس کے پاس ہے اس نے اسے دے رکھا ہے. ذات واجب کی، ذات کبریا کی پرانی روش ہے، اپنا سب کچھ ان کو دے دیتا ہے، انہیں خرید لیتا ہے. اللہ اکبر. بس میں چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں، تمہاری سوچ سے پہلے. اللہ انہ الباقی حجت، یاد رکھو وہ باقی حجت ہے، باقی رہنے والی، جسے رسول باقی کہیں. ولا حجت بعدہ، اس کے بعد کوئی حجت نہیں. ولا حق الا معہ، اور کوئی ایسا حق نہیں جو اس کے ساتھ نہ ہو. ولا نور الا عندہ، کوئی نور ایسا نہیں جو اس کے پاس نہ ہو. ولا غالب لہ، کائنات میں کوئی نہیں جو اس پہ غالب آئے. ولا منصور علیہ، اور کوئی نہیں جو اس کے مقابل آئے اور پھر اسے نصرت ملے. الا انہ ولی اللہ فی ارضہ وحکمہ فی خلقہ، خبردار ہو جاؤ وہ خدا کی زمین پہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے فیصلے کرتا ہے. یار میں کہہ گیا تو رہ گیا. یہاں رسول پاک نے بشر نہیں کہا، انسان نہیں کہا. حکمہ فی خلقہ، خلق جو اللہ کی مخلوق ہے. تو پھر تیری میری بات نہیں، فرشتوں کی بات نہیں، پھر ماننا پڑے گا دو لڑتی ہوئی چیونٹیوں کا فیصلہ بھی قائم کرتا ہے. یہ اختیار ہے اس تیرے امام کے پاس اللہ کی طرف سے. بس ختم ہو گئی بات. چھٹی دینے لگا، جاؤ جہاں تک پڑھا تھا اس کا آخری جملہ کہنے لگا ہوں. الا انہ امین اللہ، فی سرہ و علانیتہ، اللہ کی ہر چھپی ہوئی شے کا بھی یہ امین ہے اور ہر ظاہر شے کا بھی یہ امین ہے. اب سر الہی، اعلان الہی میں سے کچھ چاہیے اگر ہو تو سوال علی کے اس بیٹے سے کرنا پڑے گا. اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لاتعداد ذکر کرنا، سننا، منانا اور مجھ حقیر گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے. اگر آپ میں کوئی بے اولاد ہے تو اس ذکر پاک کے صدقے اسے اولاد نرینہ عطا ہو. اگر کوئی مخلوق اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو. جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا ہو. خصوصاً عزیز محسن کے بچے کا آپریشن ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے بیمار کربلا کا صدقہ صحت عاجلہ مرحمت ہو. ایک عزیز ہے ہمارے ڈاکٹر صفدر، وہ بیمار ہیں، انہیں شفا کامل عطا ہو. اگر کوئی مومن قید ہے انہیں رہائی نصیب ہو. جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و خدا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے وہ غایت المرام تک پہنچیں. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل